السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 سے آغاز کریں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دیں، یا ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے خطاب ہے، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تم جانتے ہو کہ یہ پیغمبر برحق ہے، لہذا جو کچھ یہ تمہیں بتاتا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ آمنوا بما نزلنا، ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ تھا قرآن۔ اور یہ قرآن کیسا ہے؟ مصدقا لما معکم، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی پہلے سے ہی موجود ہے، جیسے مہیمنا علیہ کا لفظ آتا ہے ایک اور جگہ کہ دوسری کتابوں کا نگہبان ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کتابوں نے چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، رسالت ان پر آ گئی، یعنی وہی رسول جس کے آنے کی خبر ان کی کتابوں میں تھی، تو اس رسول کے آنے سے اس خبر کی تصدیق ہو گئی جو ان کی کتابوں میں تھی۔ مصدقا لما معکم، یعنی جو تمہارے پاس ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کے بارے میں، تو وہ رسول آ چکا ہے، وہ کتاب آ چکی ہے، لہٰذا رسول بھی تصدیق کر رہا ہے، کتاب بھی تصدیق کر رہی ہے۔ اور پھر زوردار انداز سے یہ بات کہی گئی کہ ایمان لے آؤ، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں۔ چہروں کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اعضاء ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، ان کو پلین کر دیں، کوئی نقش باقی نہ رہے۔ اور پھر فنردھا علی ادبارہا، چہروں کی سائڈ کو پشت کی طرف کر دیں، موڑ دیں، اور پیچھے کا پھر آگے آ جائے گا، تو انسان کی شکل کیسی ہوگی؟ تو یہ سزا کیوں؟ کیونکہ جس طرح تم نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے تو اسی طرح پھر تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ اور پھر یہ ایک طرح سے دھمکی ہے، او یا پھر ہم تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے، کیسا سلوک کریں گے، جیسے تم سے پہلے تمہارے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ ہو چکا۔ اور وہ کیا تھا؟ نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، ہم لعنت کریں گے ان پر جس طرح ہم نے اصحاب السبت پر لعنت کی، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ اور اصحاب السبت ہفتے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، یعنی ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ حکم ہو کر رہنے والا ہے، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہنے والا ہے، اللہ کا حکم کوئی رد نہیں کر سکتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم رد نہیں ہو سکتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر ان کے چہرے کیوں نہیں مسح کیے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، تو کچھ لوگوں کا ایمان لے آنا وہ سبب بن گیا باقی سب سے عذاب ٹالنے کا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان نہ لاتا تو پھر یقیناً اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کے رہتا اور ان کی شکلیں بگڑ جاتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم کے ہوتے ہوئے، اللہ کا حکم جانتے ہوئے، جب انسان اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسے ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے، باطل کو ترجیح دیتا ہے، یعنی حق کو بدل کر اس کے مقابلے میں باطل لے لیتا ہے، حقائق کو تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سے وہ حصہ نکال دیا، مٹا دیا،
تو چونکہ انہوں نے مٹایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر ہم تمہارے چہرے مٹا دیں گے، یا پھر اصحاب السبت کی طرح کا معاملہ کریں گے. اصحاب السبت کا انجام سورۃ الاعراف میں بتایا جاتا ہے، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. وہ کیا چیز تھی جس سے منع کیا گیا تھا؟ مچھلیاں نہیں پکڑنے. ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، اور انہوں نے جال لگا کے جمعے کی رات کو اور سنڈے کی صبح نکالی. تو پھر ہم نے کہا ان سے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ذلیل بندر بن جاؤ. سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، سورۃ المائدہ میں بھی ذکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی، یعنی قیامت سے پہلے پھر ایک وقت ایسا آئے گا اور انہیں زمین میں دھنسایا جائے گا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. سنن الترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخر میں زمین میں دھنسا دینا، چہرے کا مس ہونا اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا ہونا واقع ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور ظاہر ہوگا، یعنی جب حد سے زیادہ خرابیاں بڑھ جائیں گی تو پھر یہ صورت سامنے آئے گی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے، جیسے سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے اسے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا، درگزر نہیں کرے گا اپنی مخلوقات میں سے جس نے کسی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دیا. اور شرک سے کم تر درجے کے جو گناہ ہیں تو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، دون ذالک کا مطلب اس سے کم درجے کے، کیونکہ شرک جو ہے وہ اکبر الکبائر ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بہت بڑا گناہ گڑتا ہے. فقد افترى اثما عظیما، تو یاد رکھیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے علاوہ کی معافی اللہ کی مشیت کے تحت ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر شرک بڑا گناہ ہے تو انسان کہ میں شرک نہیں کرتا اور باقی گناہ دل کھول کے کر لوں، ایسا نہیں ہے. باقی گناہوں پر بھی ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنل رکھا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف ہوں گے اور نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. اور ویسے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں. گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے کام. اپنے اوپر ہی رکھ کے دیکھیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے. کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر ہمارے اپنے بچے بات نہیں مانتے تو ہمیں کتنا شدید غصہ آتا ہے. تو اللہ رب العزت تو پھر خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ دیا ہی اس کا ہے، اور ہم تو صرف مخلوق ہیں اس کی، اور ہماری جرت کہ ہم اس کی نافرمانی کریں اور اس کے ساتھ شرک کریں. تو بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک، اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے. ابو درداء کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا سوائے اس شخص کے جو مشرک ہو کر مرا، یعنی شرک کی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کی نا، یا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اور اس نے بھی پھر توبہ نہیں کی اس پر، کیونکہ توبہ سے پھر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی سے ایک دفعہ شرک ہو گیا تو اس کی معافی نہیں اور اس کے لیے لازماً جہنم ہے. صحابہ کرام میں سے اکثر آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے ان کا دین شرک کا دین تھا، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی، اسلام میں داخل ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا، اپنے روش بدل لی، تو وہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو آج بھی اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے اور پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. جان کا خطرہ ہو اس کے باوجود بھی شرک نہیں کرنا چاہیے. ابو درداء کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے وصیت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، کیونکہ یہ دنیا کی تکلیف اور آخرت کی بہت بڑی ہے.
پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بات اوپر اہل کتاب کی ہو رہی تھی، بیچ میں شرک کی بات آگے پھر اہل کتاب کی بات ہے. تو اس آیت کا کیا کانٹیکسٹ ہے؟ اصل میں مدینہ سے کعب بن اشرف اور ایک اور شاید نضر بن حارث یا انہی کا کوئی لیڈر تھا، وہ مکہ آئے. تو مکہ والوں نے ان سے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ہم تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اور اونٹنیاں ذبح کرتے ہیں اور حاجیوں کو کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور ہم تو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قطع رحمی کر لی ہے، یعنی لوگوں کو کاٹ دیا ہے، یہ نیا فلسفہ لا کر لوگوں کو بانٹ دیا ہے. تو آپ بتائیے کہ ہم دونوں سے اچھا کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ زیادہ بہتر ہو، اور پھر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے بتوں کے آگے سجدے بھی کیے. یہ بھی روایات میں آتا ہے. یہ آیت جو ہے ایک الگ آیت بھی ہے، لیکن پچھلی کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کی بھی معافی نہیں، یا اگر کوئی مسلمان ہو کر شرک کرتا ہے تو شرک کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ انسان توبہ کرے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور وہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر خطاب عام بھی ہے، باقی لوگوں کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو. پھر اشارہ ہے اہل کتابی کی طرف، یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں. کس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، سورۃ المائدہ میں آتا ہے. اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے. اور اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور آپ کے بہت پیارے ہیں، اس لیے ہم بخشائے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یہ کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارى، کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا سوائے یہود و نصارہ کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تردید یہاں فرمائی. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی قرار دیتے ہیں، یا پھر اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ کے محبوب قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو. بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. یعنی اللہ جس کو چاہے، جس کی توبہ قبول کر لے، وہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا. اس کو جنت میں داخل تبھی کرے گا نا جب اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا، چاہے معاف کر کے، چاہے سزا دے کے، یا کسی بھی طرح. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. فتیل کون سا دھاگا ہوتا ہے؟ کھجور کی گٹلی کے بارے میں 3 طرح کی باتیں قرآن میں آتی ہیں. جب آپ کھجور کھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سفید بالکل ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے گٹلی کے اوپر. اس کو ایسے ہاتھ سے مسلے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، بالکل نازک سا چھلکا، جھلی سی ہوتی ہے جیسے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. پھر آپ اس کے انسائڈ ذرا دیکھتے ہیں، بیک سائڈ جو ہوتی ہے کھجور کی، ایک تو ہوتا ہے نا اندر کی طرف ریپ کیا ہوا یعنی بیج جو ہوتا ہے، اور جو اس کی بیک سائڈ ہوتی ہے اس میں ایک لمبا سا دھاگا سا ہوتا ہے، وہ فتیل کہلاتا ہے. اور اسی طرح اس کی بیک پر چھوٹا سا گڑھا سا ہوتا ہے، وہ نقیر کہلاتا ہے. چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں ہو تو سوراخ بھی دوسری طرف نکل جاتا ہے. آپ گھر جا کے کھجور کھائیے اور اس کی تینوں چیزیں دیکھیے. تو فتیل اتنا باریک دھاگا ہوتا ہے کہ ایسے ہاتھ سے ہی چلا جائے. اور ویسے فتیل چراغ کی بتی کو بھی کہتے ہیں. اور ہاتھ کے ملنے سے بعض اوقات ہاتھ کے اوپر جیسے آٹا ہوتا ہے نا، تو آپ ایسے سے ملتے ہیں تو وہ چھوٹی باریک سی چیز بن جاتی، تو اس کو بھی فتیل کہتے ہیں. یعنی معمولی سی چیز، اس کا اگر وزن کرے تو کیا وزن ہوگا، یعنی اس دھاگے کا تو کوئی وزن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم کسی پہ نہیں کرے گا. ہر کوئی اپنے اعمال کی جزا پائے گا. اچھے کرو تو اچھے، ذرے کے برابر بھی کرو تو اس کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. اب یہ تو تھا ایک خاص کانٹیکسٹ آیت کا، لیکن عام طور پر بھی اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی پاکی بیان کرے اور اپنی تعریفیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنے اور اپنی بڑی خوبیاں بیان کرتا رہے. اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. یعنی خود کو پاک قرار دینا، نیک سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے. کیونکہ پیچھے بھی گزر چکا نا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. تو اسی سے ملتی جلتی بات یہاں دوبارہ کہی گئی ہے کہ کسی شخص کے لیے پسندیدہ نہیں کہ وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے اپنے رب پر احسان کرے یا بندوں پر احسان کرے. کیسے؟ مثلاً اللہ پہ احسان کیسے کہ کہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی
اور میں اتنا تہجد پڑھتا ہوں، اتنا صدقہ کیا، میں نے تو روزہ بھی رکھا، میں نے حج کیے، میں نے والدین سے اس نے سلوک کیا. بھئی کیا تو اپنے لیے کیا. یعنی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو یا کوئی مطلب پورا نہ ہو تو پھر اللہ پہ احسان جتانے لگتے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، اب یہ تو اللہ پر ہے، اس نے نعوذ باللہ ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. تو یہ رویہ انتہائی غلط ہے. بندوں پر احسان جتانا کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیا، اس کے لیے یہ کیا، فلاں کیا. اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، خون کا ایک کلاٹ تھے. سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو. یعنی انسان اس کے سامنے تو اپنے آپ کو اچھا پیش کر سکتا ہے نا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ حقیقت کیا ہے، لیکن جو ہماری اندر باہر کی ساری حقیقت جانتا ہے اس کے سامنے ہم اپنے آپ کی پاکیزگی کا کیا دعویٰ کر سکتے ہیں. فرمایا وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بچا، هو أعلم بمن اتقى. امام نووی کہتے ہیں کہ اپنی پاکی بیان کرنے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے مذموم حالت اور وہ ہے فخر اور تکبر کی بنا پر اپنی خوبیاں بیان کرنا. دوسرا ہے پسندیدہ حالت کہ دینی مصلحت کی بنا پر اپنی کوئی خوبی بیان کرنا. جیسے آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو آپ بچپن کے اپنے کوئی واقعہ بتا دیتے ہیں کہ جب میں 10 سال کی تھی جب سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. اب ویسے تو یہ آپ اپنی ایک تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ بچے کے سامنے کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کو ایک انسینٹیو ملے، یعنی ان کو ایک شوق دلانے کے لیے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوتا ہے، یا کسی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، یا مشورہ دے رہا ہوتا ہے. یعنی ہوتا ہے نا کئی دفعہ لوگ بہت اپسیٹ ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. مثلا آپ کی بہن ہی آپ کو کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو آپ اپنی مثال دے کے کہتی ہے دیکھو میرے ہسبینڈ جب یہ کرتے ہیں نا تو میں ایسے کرتی ہوں. وہ آپ کی کوئی خوبی ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اصلاح کے لیے کہ دیکھو یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن جب میرے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں اس معاملے کو اس طرح ہینڈل کرتی ہوں اور ہمارے گھر میں جھگڑا فساد نہیں پھر ہوتا. اب یہاں اپنی مثال جو آپ نے دی تو ایک طرح سے تو تزکیہ ہی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فخر و تکبر کی بنا پر اپنی پاکی بیان کرنا درست نہیں، لیکن کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، کسی کو مشورہ دیتے ہوئے، کسی مصلحت کے تحت کسی کو تعلیم دیتے ہوئے. مثلاً اگر ایک استاد پڑھا رہا ہے تو وہ اپنی طالب علمی کا کوئی اپنا وقت یاد کرے کہ ہم اپنے استادوں کی ایسے عزت کرتے تھے، ہم اس طرح رات بھر جاگتے تھے، یہ چیز میں نے اتنی مشکل سے سیکھی. یہ بھی تعریفیں ہی ہیں ایک طرح سے، لیکن اس میں دوسرے کے لیے ایک سبق ہوتا ہے. اسی طرح اگر دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرا رہے ہیں آپ، یا بعض اوقات آپ پہ کوئی الزام دھرتا ہے تو آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، اور اگر آپ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے، آپ نہیں بتاتے نہیں میں نے نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت نازل کر دی جائے، کوئی آپ کو پکڑ کے لے جائے. بہت دفعہ ایسی واقعات ہوتے ہیں کہ بے گناہ پکڑے ہوئے جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں یا کوئی دوسرا آ کے ان کی صفائی پیش کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اس میں نہیں آئے گا. اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض چیزیں بہت ہی پرائیویٹ، بہت خاص ہوتی ہیں، بہت خاص بندوں کو انسان اپنے کچھ تجربے شیئر کر لیتا ہے، تو ان کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو مت بتائیں، اس سے کوئی مجھے اپنی شہرت کروانا مقصود نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ کچھ کرامات ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ان کی مدد ہو جاتی ہے یا ان کی زندگی میں کوئی کام ہو جاتا ہے، تو اول تو یہ کہ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ اس کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے. لیکن اگر کہیں کسی کے ساتھ ضرورتاً شیئر کرنی بھی پڑی ہے، یا آپ خواب میں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں یا اور اسی طرح، تو بعض اوقات لوگ آپ سے پوچھتے بھی کبھی آپ نے دیکھا، تو اگر دیکھا بھی ہو تو ٹال دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہ ہو اور لوگوں کی نگاہ میں ہم بہت بڑے بنے ہوئے ہوں. تو اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان نہیں کرنے چاہیے. ہاں اللہ یہ کہ مصلحتاً، ضرورتاً، اور اس میں بھی نیت اپنی نیکی پاکی بیان کرنے کی نہ ہو بلکہ دوسرے کی کوئی خیر خواہی مطلوب ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کچھ فضائل بیان کیے تھے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. اب ایک ہمارے علم میں اضافہ ہوا نا اس کے بتانے سے. اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. تو اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ آپ نہ بتاتے تو ہمیں کون بتاتا، تو بتانے ہی تھا.
مسند احمد کی ایک اور روایت میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا امام اور ان کا خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گا، اور یہ بات میں کسی فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کہ ضرورت کے تحت اپنی کوئی کوالٹی یا کوئی اپنی اسکل بتا دینی چاہیے. جیسے آپ اپنا سی وی دیتے ہیں تو اب کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ کو کیا کیا ہنر آتے ہیں تو وہ آپ کو جاب کیسے دے گا. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ انی حفیظ علیم، میں اس کام کو جانتا ہوں، آپ مجھے اجلنی علی خزائن الارض، میں اس کو سنبھال لیتا ہوں. تو ساری قوم کا بھلا ہو گیا. اور اگر وہ نہ بتاتے اور نہ اپنے آپ کو آفر کرتے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا. لیکن مجموعی طور پر مومن کو اپنے نیک اعمال کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے نفس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ابو حفص کہتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت اپنے آپ کو الزام نہ دے اور تمام حالات میں اپنے نفس کی مخالفت نہ کرے اور تمام اوقات میں نفس کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف خود کو گھسیٹ کر نہ لے جائے، وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر وقت آپ ایک لو سیلف اسٹیم کا شکار رہیں اور اپنے آپ کو بلیم ہی کرتے رہیں اور کڑتے ہی رہیں اور جلتے رہیں اور ہمت ہار کے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کہ میں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں. اس سے بھی بچنا چاہیے. ایکسٹریم دوسری بھی غلط ہے، لیکن اپنے اندر کبھی کوئی غلطی ماننا ہی نہ اور کبھی نفس کے خلاف کوئی کام ہی نہ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 برائیاں ہلاک کرنے والی ہیں، جس کے اندر یہ 3 برائیاں ہوگی اس کو ہلاک کریں گی. نمبر 1 بخل، جس کی پیروی کی جائے. نمبر 2 خواہش نفس، جس کے پیچھے چلا جائے. اور نمبر 3 بڑائی خور ہونا، یعنی اپنی بڑائیاں بیان کرنا. ہمیشہ اپنی نیکیوں کو کم سمجھیں. یونس بن عبید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نیکی کے اعمال میں سے 100 ایسے عمل شمار کرتا ہوں جن میں سے ایک بھی میرے اندر نہیں. یعنی نیکیوں کی لسٹ بہت بڑی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے میں تو کچھ بھی نہیں کرتا. دوسروں کی نیکیوں کو بڑا سمجھنا چاہیے. ربیع بن خثیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگ پائے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ڈاکو اور چور محسوس ہوتے، یعنی اتنے نیک تھے اور ہم ان کے مقابلے میں اتنے گناہگار. تو دوسروں کی بجائے اپنی کمیوں اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. ایک بزرگ ہیں، وہ میدان عرفہ میں اپنی دعا میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو رد نہ کر دینا، کہ میرے اعمال کی نحوست ان پہ نہ پڑ جائے. ایوب السختیانی کہتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں ان سے بہت دور ہوتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو ان میں شمار نہیں کرتا. اسی طرح یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے یہاں چھوٹا سمجھا جاؤں. اچھا، اسی طرح دوسروں کی بھی بے جا اور مبالغے پہ مبنی تعریف نہیں کرنی چاہیے. جیسے اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے نا، یعنی لا تزکوا انفسکم میں پھر اپنے علاوہ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا افسوس تم پر، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی. یعنی ایسے خوشامد کرنا، مبالغہ آرائیاں کرنا، جس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ نیک کام چھوڑ بیٹھتا ہے. اور خاص طور پر جہاں فتنے کا اندیشہ ہو کہ اس تعریف سے دوسرا شخص فتنے میں پڑ جائے گا. اور اسی طرح یہ کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریفیں نہیں شروع کر دینی چاہیے، پیٹ پیچھے کریں. لیکن دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے کسی کی تعریف کرنا منع نہیں ہے. پھر ایک اور بات یہ یاد رکھی جائے کہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، کہ وہ برا اخلاق چھوڑ دیتا ہے، اچھی صفات اختیار کرتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اسے جو توفیق دیتا ہے اچھے کام کرنے کی، وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو سبق یہ ملتا ہے کہ نہ اپنی تعریفیں کرنے سے اور نہ کسی کی تعریفیں کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے جب تک کچھ عمل نہ ہو، جب تک پلے کچھ نہ ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کریں گے. مثلاً اگر ہم کسی کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور کل قیامت کے دن وہ پکڑا ہوا ہو تو ہم یہ نہ سوچے کہ اللہ نے اس پہ ظلم کیا ہے، وہ تو بڑا نیک تھا. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور اس جھوٹ کا کھلم کھلا گناہ ہونا کافی ہے. پھر اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف قرار دیتے ہیں، اللہ کے بیٹے اور پیارے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور یہ بھی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن. اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے اعمال پہ بڑا فخر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اولاد کے کام نہیں آئیں گے بڑوں کے عمل. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت گزر گئی، اس نے جو کیا ان کے اپنے لیے، تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا، ان کا اچھا برا ان کے ساتھ. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی تعریفیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. اور پھر اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں، یہ اس سے بہت ہی بڑا جھوٹ ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیا جھوٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا ونصارا. یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا. تو پھر تم اللہ سے یہ باتیں منسوب کر رہے ہو، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ جھوٹ گھڑنا کھلم کھلا گناہ ہونے کے لیے. یعنی ان کے جھوٹے دعوے اور اللہ پر افطرا ہی ان کے سخت گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی یہ باتیں ہی ان کو بہت بڑا گناہگار بنا رہی ہیں.